Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، انسان ہمیشہ سے ہی یہ بات جاننے کی کوشش میں لگا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ معاملات کیا کیے جائیں گے، وہ کب اٹھایا جائے گا، دوسرے لفظوں میں قیامت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف سوالات۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کے بارے میں ہی آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے کاف، واو اور میم، اور یہ موت کے بعد اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قیامت سے مراد وہ حالات ہوں گے جس میں زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سورج بجھ جائے گا اور یہ سارا نظام کائنات درم برم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، قیامت اس کو کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، جبکہ جو معاملہ پہلے ڈسکس کیا گیا ہے جس میں یہ تمام کائنات ختم ہو جائے گی، اس کے لیے قرآن پاک نے لفظ قیامت کی بجائے ساعہ یوز کیا ہے۔ ساعہ ساعت سے نکلا ہے، یعنی گھڑی، لیکن فی الوقت ہم قیامت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مرتضی الزبیدی قیامت کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کا مصدر مخلوق کا قبروں میں سے یک بارگی کھڑا ہونا ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں رقم تراز ہیں کہ روز قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن مخلوق اپنے زندہ و جاوید رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اب دوسرا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187، ترجمہ مفتی محمد شفیع معارف القرآن۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ ایک اور مقام پر بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ عجب نہیں کہ قریب ہی آ لگی ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے وہ ساعت جس میں یہ تمام نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، اس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ تکویر میں، جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن حق ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے جو کچھ کہا وہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے۔ ناظرین کرام، زمین سے سورج آگ کا ایک دہتا ہوا گولا دکھائی دیتا ہے۔ ممکن ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ کیا سورج کی بھڑکتی آگ پانی ڈال کر بجھائی جا سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس سلسلے میں کیا جواب دیتی ہے۔ عام انسان کے دماغ میں تو فوری طور پر یہی خیال آئے گا کہ اگر اربوں گیلن پانی ہو تو شاید سورج کے شعلے ختم ہو جائیں۔ ایسا سوچنا قابل فہم ہے، کیونکہ آگ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور آکسیجن ملنے کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس پر پانی ڈال کر آکسیجن ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آ سکے، لیکن خلا میں تو آکسیجن ہوتی نہیں، تو پھر وہاں پانی کا کیا کام ہوگا؟ شاید آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ سورج دیکھنے میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، مگر یہ وہ آگ نہیں ہے جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ آگ جوہری فیوژن کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس کو پیدا ہونے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا سورج پر پانی ڈالا گیا تو آگ میں کمی آنے کی بجائے الٹا رد عمل ہوگا اور وہ زیادہ بھڑکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ پانی کی شکل میں ہم سورج کو زیادہ ہائیڈروجن فراہم کر دیں گے جو جوہری فیوژن کا ایندھن ہے، نتیجہ میں وہ زیادہ بھڑک کر روشن ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پانی ڈالا جائے تو سورج کے درجہ حرارت میں کمی تو ضرور آئے گی، مگر وہ عارضی ثابت ہوگی۔
ویسے بھی اربوں گیلن پانی سورج تک لے جانا بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ پہنچنے سے پہلے ہی ابل کر بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اور جس دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی، جو دعویٰ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا، آج جدید سائنس بھی اسے تسلیم کر رہی ہے۔ نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے یا پانی کسی بھی طریقے سے خشک کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی، اور پانی بجائے آگ بجھانے کے اور آگ بھڑکا دے گا۔ تو اگر ناظرین سورج کی روشنی اور تپش کی وجہ سے پانی میں موجود آکسیجن ختم ہو گئی تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی، اور اس طرح سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ اس بات کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کائنات کے سب راز جاننے والے خالق و مالک کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔